سامعین کرام، ایک مشہور واقعہ ہے جو عوام کے اندر سننے سنانے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے، اور اس واقعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور آپ کے اخلاقیات کو واضح کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے صاف طور سے کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لہذا جس واقعہ کو عوام کے سامنے بڑے ذوق و شوق سے سناتے ہیں، اور جبکہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ واقعہ بے معنی ہے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے، کوئی بھی احادیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، نہ تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے نہ احادیث میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے، فرمایا کہ ایک بڑھیا تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اس بڑھیا کے کان میں یہ خبر پہنچی، مکہ کے اندر ایک شخص ہے جو لات و عزیٰ کو گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے اور ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، تو اس بڑھیا نے اس شہر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ میں اس شخص کے پاس نہ پہنچوں، نہ اس سے ملوں، نہ اس سے کے پاس میری حاضری ہو سکے۔ وہ بڑھیا اپنے سامان کو جمع کرتی ہے، جب جاتی ہے، چونکہ سامان زیادہ تھا اور اس سامان کو اٹھانے کے لیے کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، منتظر تھی کہ کوئی آئے میرے سامان کو اٹھائے، میں اس کو مزدوری دوں گی تاکہ میں جلد از جلد اس شہر کو چھوڑ دوں، اور اس شخص کا جس نے لات و عزیٰ کو گالیاں دیا اور ایک خدا کی طرف بلاتا ہے، میں اس کے پاس نہ پہنچ پاؤں۔ تو ہوا یہ کہ ایک جوان آدمی کو دیکھا جو بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت تھا۔ اس جوان نے اس بڑھیا کا پورا سامان اپنے سر پر اٹھایا۔ الغرض جب بڑھیا کا سامان اس جوان نے اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ پر بڑھیا کو جانا تھا، تو بڑھیا نے اس کو مزدوری دینا چاہا اور اس جوان نے لینے کو منع کیا، اور لینے کو منع کرنے کے بعد اس بڑھیا نے کہا کہ دیکھ، تو بڑا سمجھدار نظر آتا ہے، میں ایک تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ ایک شخص ہے جو لات و عزیٰ کو گالیاں دیتا ہے، لات و عزیٰ کو گالیاں دیتا ہے، لہذا تو اس شخص کی بات کو نہ ماننا، تو اس کی اطاعت نہ کرنا، اور ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ فرمایا میں ہی وہ شخص ہوں، محمد بن عبداللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں غلط نہیں ہوں، لوگ مجھ کو غلط کہتے ہیں، میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے، میں لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، زمین و آسمان کو بنانے والا ایک ہی اللہ ہے۔ اس بڑھیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جوان ہے جسے میں گالیاں دے رہی تھی، بڑے برے القاب کہہ رہی تھی، حالانکہ اس نے مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کیا۔ اس کے اس اخلاق کو دیکھ کر بڑھیا نے ایمان قبول کر لیا، بڑھیا نے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اس واقعہ کو الگ الگ انداز بیان کے اندر اور بیانوں میں بڑے ذوق سے اسے سنایا جاتا ہے، اور عوام الناس بڑے ذوق و شوق سے اسے سنتی ہے، اور دوستو بزرگوں، اس کے اندر یہ سبق لیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کے اخلاق، یعنی اخلاق کے لیے ہم نے جو واقعہ چلے آ رہے ہیں من گھڑت ہے، جس کا کوئی معنی نہیں، جو کہیں سے ذکر نہیں، جو کہیں پر لکھا ہوا نہیں، کہیں پر اس کا تذکرہ نہیں، نہ احادیثوں کی کتابوں میں ہے، نہ تواریخ کی کتابوں میں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات میں ہے، پوری سیرت میں واقعہ نہیں ملتا، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔
ہمیں اللہ کے نبی کی اخلاق کو بلند کرنے کے لیے کوئی بھی ایران توران کے واقعات کو لائے اور نبی کا مقام بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسرے کوئی بھی من گھڑت واقعات کو لے لے اور ہمارے نبی کے اخلاق بتائے، ہمارے نبی کی شان اس سے بتائے کہ ہمارے نبی ایسے شان والے تھے۔ من گھڑت واقعات سے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں صاف کہہ دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاقوں میں اعلیٰ مقام و مرتبہ پر تو آپ ہیں۔ ہم نے آپ کو اتنے پیارے اخلاق دیے، کیوں ہمیں غیر معتبر واقعات، سنے سنائے واقعات، من گھڑت واقعات جس کی کوئی سند نہیں، جس کا کوئی سلسلہ نہیں، جس کا کوئی دلیل نہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، ان واقعات کو ہم ذکر کریں؟ لہذا سامعین کرام، ایسے من گھڑت واقعات سے سنانے سے ہم پرہیز کریں اور لوگوں کے سامنے ایسی چیز کو ذکر نہ کرے جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں۔